السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج آپ لوگوں کے لیے ایک نئی چیز لے کے آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کون کون سے الفاظ اور کون کون سے کلمات ناپسندیدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن الفاظ کو، کن کلمات کو سننا ناپسند کرتے تھے۔ اس میں سے کچھ الفاظ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس سے ہر انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، ایسے الفاظ، ایسے کلمات نہیں کہنا چاہیے۔ تو میں بتاتا ہوں بعض ایسے الفاظ جن کو کہنا اور سننا آپ ناپسند کرتے تھے، وہ یہ ہیں۔ جیسے کہنا کہ میں خبیث ہو گیا ہوں، یا اس طرح سے لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، اس طرح کی بات کہنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسا کہا کہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، خود اس نے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ یا یہ کہنا کہ لوگ فاسد ہو گئے، زمانہ فاسد ہو گیا، فلاں فلاں نچھتر سے بارش ہوئی، جو اللہ چاہے اور جو تم چاہو۔ چنانچہ آپ نے اس طرح کے جملے کہنے سے منع فرمایا ہے۔ تو دوستو، ایسی باتوں سے، ایسے جملوں سے، ایسے الفاظ سے، کلمات سے ہم لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ غیر اللہ کی قسم کھانے کے بارے میں۔ اسی طرح سے غیر اللہ کی قسم کھائی جائے یا قسم میں یہ کہے کہ اگر وہ ایسا کرے تو وہ یہودی، یا کسی بادشاہ کو شہنشاہ کہے اور آقا اپنے غلام یا لونڈی کو میرا بندہ یا میری بندی کہہ کر پکارے۔ دوستو، یہاں ایک بات ہے کہ ہر انسان یہ خدا کا بندہ ہے، کوئی انسان کسی انسان کا بندہ نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے اگر کوئی آدمی اپنے یہاں نوکر رکھتا ہے، غلام رکھتا ہے، تو اس کو اپنا بندہ نہیں کہہ سکتا۔ یا اسی طرح سے بادی پہلے ہوتی تھیں، اب نہیں ہے۔ پہلے بادی ہوتی تھیں، ان کو آپ اپنی بندی نہیں کہہ سکتے تھے۔ اور اسی طرح سے کہنا کہ ہوا اور بخار، مرغ وغیرہ کو برا بھلا کہنا، اس طرح کی باتیں کہ مرغ کو برا کہنا یا بخار ہے تو برائی اس کی کرنا، یہ تمام چیزوں سے ممانعت آئی ہے۔ اسی طرح جاہلیت کے نعرے لگانا، جیسے قبیلہ، قومیت اور مذہبی گروہی و مشائخ ترک کے حق میں متعصبانہ انداز اختیار کر کے نعرہ بازی کرنا، کسی مسلمان کو گالی دینا، تیسرے شخص کی موجودگی میں دو آدمیوں کا سرگوشی کرنا، یہ بات بہت بری ہے۔ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب 3-4 آدمی ہیں تو 2 آدمی آپس میں ایک دوسرے سے پھوسا پھوسی کرنے لگتے ہیں، کان میں کچھ کہنے لگتے ہیں، یہ بری بات ہے۔ دوسرا چکر میں پڑ جاتا ہے یار کہ کیا میری برائی تو نہیں کر رہے ہیں، یا میرے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو ایسی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سے عورت کا اپنے شوہر کے سامنے دوسری عورت کے حسن کو بیان کرنا، یعنی کوئی عورت اپنے شوہر سے دوسری عورت کے حسن کو بیان کر رہی، یہ بھی غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان تمام الفاظ و کلمات کے کہنے کی ممانعت آئی ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی کہنا ممنوع ہے، یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے۔ کثرت سے قسمیں کھانا، بہت زیادہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ کسی سے اللہ کے نام پر سوال کرنا، مدینہ کو یثرب کہنا، بلا ضرورت کسی سے یہ دریافت کرنا کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ بھائی، اپنی اور اپنی بیوی کی بات یہ پرسنل ہوتی ہے، پرائیویٹ بات ہوتی ہے، اس کو کسی سے ذکر نہیں کرنا چاہیے، بہت ہی بری بات ہے۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، حالانکہ اس سے بچنا چاہیے، بہت ہی غلط بات ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی کہنا کہ میں نے پورے رمضان کے روزے رکھے اور پوری رات قیام کیا، اس طرح کے الفاظ کا کہنا مکروہ اور ممنوع ہے۔ ممنوع کلمات میں یہ بھی داخل ہے کہ اشارے سے بتائی جانے والی چیزوں کو صراحت کے ساتھ ذکر کرنا، یا روزے دار یہ کہے کہ اس ذات کی قسم جس کی مہر میرے منہ پر ہے، یہ بھی کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے منہ پر مہر لگائی ہے، یہ ایسا غلط ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ مہر تو کافر کے منہ پر لگتی ہے۔ یا زبردستی لی ہوئی چیز کو حقوق سے تعبیر کیا جائے، جیسے کسی کی چیز آپ نے زبردستی لے لیا، چھین لیا، اور بعد میں کہہ رہے ہیں یہ تو میرا حق ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط چیز ہے۔ یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا یہ کہے کہ دنیا میں میں نے بہت سا مال خرچ کیا، یا اجتہادی مسائل میں مفتی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز حلال کی اور فلاں چیز حرام، یا قرآن و سنت کے دلائل کو مجازات اور متکلمین کے شبہات
دلائل عقلی و قطعی سے تعبیر کیا جائے۔ اللہ گواہ ہے کہ اس طرح کے کلمات کہنے سے دین و دنیا کی بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ نیز ممنوع و مکروہ باتوں میں یہ ہے کہ آدمی دوسروں سے اپنی بیوی کے ساتھ مابین چیزوں کا تذکرہ کرے، جیسے بعض کمینوں کی عادت ہوتی ہے۔ نیز انا، لی، عندی یعنی میں، میرا، میرے نزدیک کے الفاظ سے بچنا چاہیے، کیونکہ انہی تین الفاظ سے ابلیس، فرعون اور قارون کی آزمائش ہوئی تھی۔ چنانچہ ابلیس نے کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں، اور فرعون نے کہا تھا مصر کا ملک میرا ہے، اور قارون نے کہا تھا مجھے یہ مال میرے علم کی بنا پر دیا گیا ہے، اور یہ سب متکبرانہ جملوں سے گمراہ و تباہ ہوئے۔ بہت سے بہتر انا یعنی میں بندے کے اس قول میں انا العبد المذنب، میں گناہ گار توبہ کرنے والا اور اعتراف کرنے والا بندہ ہوں۔ اگر یہ کہنا انا اور میں کہنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں، میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، ساتھ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اس طرح کی بات اگر انا کے ساتھ میں کے ساتھ کہنے چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ بس انہی چند باتوں پہ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ السلام علیکم۔